السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ مائدہ آیت نمبر 90 سے 93 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا، آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے۔ پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو اور تم اللہ کی اطاعت کرو، شیطانی کاموں سے باز آتے ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ پس اگر تم اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو، پس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں، پھر وہ پرہیزگار ہی رہیں اور ایمان پر جمے رہیں، پھر وہ پرہیزگاری ہی اپنائیں اور نیکی کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو شراب اور جوئے سے منع فرمایا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابو طالب سے مروی ہے کہ شطرنج بھی جوا ہے۔ اسے امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میسر ہی جوا ہے، قمار ہے یعنی جوا ہے۔ لوگ زمانہ جاہلیت میں اسلام کی آمد تک جوا کھیلتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس برے کام سے منع فرما دیا۔ انصاب کے بارے میں والانصاب والازلام، انصاب کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور دیگر کئی ایک ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں جن کے پاس وہ اپنی قربانیوں کو ذبح کرتے تھے، اور ازلام کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ان سے مراد وہ تیر ہیں جس سے یہ قسمت آزمائی کیا کرتے تھے۔ اسے امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے فَاجْتَنِبُوهُ، تو ان سے بچتے رہنا، یعنی ان کاموں سے بچتے رہنا۔ ضمیر کا مرجع رجس ہے، یعنی اس کو ترک کر دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ ان کاموں کے ترک کر دینے کے لیے ترغیب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے، شیطان کیا چاہتا ہے؟
یریدو یعنی چاہتا ہے شیطان، کیا چاہتا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ، یہ کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت، اور شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجشیں ڈال دے، اور تمہیں کیا کرے؟ اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو روک دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ یہ تحدید و ترہیب ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ شراب کو 3 مرحلوں میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے۔ انہوں نے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، سورۃ البقرہ۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، جوا اور شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ اس میں فائدہ بھی ہے۔ یہ آیت سن کر لوگوں نے کہا کہ شراب کو ہم کو حرام قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں نقصان بڑے ہیں، ان دونوں میں نقصان بڑے ہیں، شراب میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لہذا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن ایک مہاجر صحابی نے اپنے ساتھیوں کی نماز مغرب میں امامت کراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی امامت کرا رہا تھا مغرب کی نماز میں، تو قرات کو غلط ملت کر دیا، الٹا سیدھا پڑھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ سخت حکم نازل کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، سورۃ النساء۔ مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک ان الفاظ کو جو تمہارے منہ سے نکل رہے ہیں سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس بھی مت جاؤ۔ یعنی شراب کی حالت میں انسان کی زبان بہک جاتی ہے، دماغ جو ہے الٹا ہو جاتا ہے، تو نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے اس صحابی نے شراب کی حالت میں جب نماز پڑھائی تو قرآن کی جو تلاوت کر رہا تھا اس میں غلط ملت اس نے کر لیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ لوگ اس آیت کے نزول کے بعد بھی شراب پیتے رہے اور یہ احتیاط کرتے تھے کہ نماز پڑھتے وقت، نماز سے پہلے یا شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت حکم نازل ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، جو آج آپ یہ پڑھ رہی ہیں سورۃ المائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے کہا، اے اللہ، بس اب ہم اس سے باز آ گئے۔ البتہ لوگوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، یعنی کچھ لوگ اللہ کے راستے میں فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور کچھ اپنے بستروں پر فوت ہو گئے ہیں، لیکن وہ شراب بھی پیتے تھے اور جوا بھی کھیلتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ناپاک اور اعمال شیطان میں سے قرار دیا، شیطانوں کا عمل قرار دیا ہے، اور یہ ناپاک کہا ہے اس کام کو، ان چیزوں کو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، یہ پوری آیت نازل فرمائی، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو حرم علیہم لترکوها کما ترکتم، اگر ان کی زندگی میں یہ شراب حرام ہوئی ہوتی تو وہ بھی اس کو اسی طرح ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے، جیسا کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اس حدیث کو صرف امام احمد ہی نے روایت کیا ہے۔ امام احمد نے حضرت عمر بن خطاب کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں شافی بیان نازل فرما دے، تو سورۃ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر، اور حضرت عمر کو بلا کر ان کو یہ آیت پڑھ کر سنا دی گئی، تو انہوں نے پھر بھی اللہ سے دعا کی، اے اللہ، شراب کے بارے میں شافی
واضح بیان نازل فرما دے تو سورۃ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ نازل ہو گئی. تو اس آیت کے نزول ہونے کے بعد، نازل ہونے کے بعد مؤذن جب حی علی الصلاح کہتا تو وہ ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا کہ کوئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آئے. حضرت عمر کو بلا کر پھر یہ آیت بھی سنا دی گئی اور انہوں نے سن کر پھر یہی دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں شافی اور واضح بیان نازل فرما دے. تو اس کے بعد سورۃ مائدہ کی یہ آیت نازل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت بھی سنائی گئی. جب انہوں نے اس آیت کریمہ کے یہ الفاظ سنے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بس ہم باز آ گئے. اس حدیث کو امام علی بن مدینی اور امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ لوگو، جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ شراب جو ہے 5 چیزوں انگور، کھجور، گندم اور جو اور شہد سے تیار کی جاتی تھی. لیکن یاد رکھو کہ الخمر ما خامر العقل، شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، جو عقل کو زائل کر دے، جو عقل کو خراب کر دے. امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس روایت کو بھی بیان کیا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت مدینے میں 5 قسم کی شراب استعمال ہوتی تھی، مگر ان میں انگور کی شراب نہیں تھی. صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا میں ابو طلحہ کے گھر میں ساقی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، یعنی سب بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کو شراب پلا رہا تھا. اور ان دنوں کچی پکی کھجوروں کی شراب استعمال ہوتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ایک شخص اعلان کر رہا تھا کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا، انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا شراب پلاتے پلاتے کہا کہ اس شراب کو گرا دو. میں نے اس کو گرا دیا. مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں اشخاص جو فوت ہو گئے ہیں ان کے پیٹوں میں شراب تھی، یعنی وہ شراب پیتے تھے اور فوت ہو گئے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس علی الذین آمنوا. امام ابن جریر نے انس بن مالک کی روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح، ابو دجانہ معاذ بن جبل اور سہیل بن بیضہ کو جام شراب پلا رہا تھا. یہ وہی ہے جو اوپر پہلے میں نے بیان کیا ہے قصہ. شراب پلا رہا تھا حتیٰ کہ کچی پکی کھجوروں کی اس ملی جلی شراب کی وجہ سے ان کے سر جھومنے لگے، یعنی ان کو نشہ آنے لگا. تو میں نے سنا کہ ایک شخص باہر اعلان کر رہا تھا خبردار شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. تو اس محفل میں کسی کے اندر آنے یا باہر جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے شراب گرا دی، مٹکے توڑ دیے. بعض نے وضو کیا اور بعض نے غسل کیا. سلیم سے لے کر ہم نے خوشبو بھی استعمال کی. پھر ہم سب جب مسجد میں چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر سے فہل انتم منتہون تک. اللہ اکبر. امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو بھی بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مربت کی طرف نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا اور میں آپ کی دائیں طرف تھا. حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے تو کہتے ہیں میں ہٹ کر بائیں طرف چلا گیا اور حضرت ابو بکر آپ کی دائیں طرف آ گئے. پھر تھوڑی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے تو کہتے ہیں میں نے انہیں بھی جگہ دے دی اور وہ آپ کے بائیں طرف ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے مربت تشریف لے آئے. وہاں شراب کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا تھا، مٹکا رکھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھری لانے کا کہا. میں نے چھری کو اسی دن دیکھا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے چھری کو اسی دن دیکھا تھا. آپ کے حکم سے شراب کے اس مشکیزے کو پھاڑ دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها
وآکلو ثمنہا، شراب اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، اٹھانے والے، جس کی طرف اٹھا کر لے جایا جائے اسے کشید کرنے والے، اور جس کے لیے اسے کشید کیا جائے اور اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث حافظ ابو بکر بہقی نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ شراب کے بارے میں 4 آیات نازل ہوئیں، پھر انہوں نے حدیث ذکر کی جس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک انصاری نے ہمیں کھانے کی دعوت پر بلایا، ہم نے کھانا کھایا، اور یہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ہم شراب پی کر جب نشے کی حالت میں تھے تو ہم نے فخر کا اظہار کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ انصار نے کہا ہم افضل ہیں، قریش نے کہا ہم افضل ہیں۔ ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پکڑ کر حضرت سعد کی ناک پر مار دی اور ان کی ناک جو تھی وہ توڑ دی، جس کی وجہ سے حضرت سعد کی ناک ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو اس واقعے کے بعد انما الخمر والمیسر سے فہل انتم منتہون آیات نازل ہوئیں۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ایک اثر کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر تورات میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو نازل فرمایا ہے تاکہ اس کے ساتھ باطل کو ختم کر دے، اور اس کے ساتھ کھیل کود، آلات موسیقی، بانسری، دف، تنبورے، غلط اشعار اور شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میرے حرام قرار دینے کے بعد اگر کوئی شراب پیے گا تو میں اسے قیامت کے روز ضرور پیاسا رکھوں گا، اور میرے حرام قرار دینے کے بعد جس نے اس کو چھوڑ دیا اسے میں ضرور یہ جنت الفردوس میں پلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر سے یہ خبر دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم یتب منها حرمها فی الآخرہ، جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر اس سے توبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابن عمر کی ایک روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو یدمنها لم یتب لم یشربها فی الآخرہ۔ ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشے والی چیز جو ہے وہ شراب ہے، اور ہر نشہ آور جو ہے، نشہ دینے والی، نشے میں لانے والی چیز جو ہے حرام ہے۔ جو شخص دنیا میں ہمیشہ شراب پیتے ہوئے مر گیا اور اس نے اس سے توبہ نہیں کی تو وہ اسے آخرت میں نہیں پیے گا۔ عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ شراب سے اجتناب کرو کیونکہ یہ ام الخبائث ہے۔ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص بہت عابد تھا اور وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ ایک بد کردار عورت جو تھی ان سے محبت کرنے لگی، ان کی عاشق ہو گئی اور ان کو ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتی تھی، اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ بالکل اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی لونڈی کو، اپنی نوکرانی کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ ایک گواہی کے بارے میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ یہ عابد جو تھے، یہ حضرت نیک صالح انسان، یہ ان کے ساتھ چلے۔ جب بھی یہ ایک دروازے سے داخل ہوتے اس کے گھر کی طرف چلے، انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، ایک گواہی کے بارے میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ جب یہ اس کے ساتھ چلے تو اس کے گھر میں داخل ہوئے، جس دروازے سے وہ داخل ہوتے وہ اس کو بند کر دیتی، حتیٰ کہ یہ ایک خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گئے جو اندر جا کر بیٹھی ہوئی تھی، جس کے پاس ایک لڑکا تھا اور شراب کی ایک بڑی سی بوتل تھی۔ عورت کے پاس ایک لڑکا اور ایک شراب کی بوتل بڑی سی تھی۔ عورت کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی گواہی وغیرہ کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تو تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ ملاپ کرو، یعنی میرے ساتھ ہم بستری کرو، پھر اس بچے کو قتل کر دو، یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے لڑکا اس کو قتل کر دو یا اس شراب کو پی لو۔ تو انہوں نے اس عابد نے شراب پینے سے انکار کیا، زنا سے انکار کیا، تو اس نے کہا اچھا پھر شراب پی لو، تو انہوں نے شراب پی لی۔ پھر جب شراب انہوں نے جام اس کو پلایا تو وہ
تو یہ کہنے لگا کہ ایک جام اور پلاؤ. ایک جام پی لیا. پھر عابد کہنے لگا ایک جام اور پلاؤ. اس نے اس کو اور ایک جام پلایا تو انہوں نے ایک اور جام مانگا, ایک اور گلاس مانگا اور ایک اور جام پلایا. تو وہ جام پہ جام پیتے رہے, شراب پہ شراب پیتے رہے, حتیٰ کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری بھی کر لی. اس عابد نے شراب کے نشے میں عورت سے بدکاری بھی کر لی. پھر اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کو بھی قتل کر دیا. تو اس لیے فرمایا شراب سے بچو, کیونکہ ایمان اور شراب یکجا نہیں ہو سکتے, ان میں سے ایک دوسرے کو نکال کر باہر کر دیتا ہے. یعنی شراب پینے سے دیکھیے زنا بھی کر لیا اور انہوں نے لڑکے کو قتل بھی کر دیا. اس حدیث کی سند صحیح ہے. اسے ابو بکر بن ابو دنیا نے بھی اپنی کتاب ذم المسکر میں مرفوعاً روایت کیا ہے, لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے, واللہ اعلم. امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو کچھ لوگوں نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, ہمارے وہ ساتھی جو فوت ہو گئے ہیں اور وہ شراب پیا کرتے تھے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح. اب کچھ حدیثیں میں بیان کرتی ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز جو ہے حرام ہے. آپ نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے. یعنی کوئی کہے کہ میں نے تو تھوڑی سی پی ہے, تھوڑا سا ہی حرام کام کیا ہے, تو جس کی کثیر مقدار حرام ہوتی ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہم شراب کا سرکہ بنا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ربیہ کا ایک وفد مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں برتن, آپ نے ایسے برتنوں کا نام لیا جن میں اس زمانے میں شراب بنائی جاتی تھی, کسی دوسرے استعمال میں نہ لائے جائیں. یعنی شراب والے برتن جو ہیں کسی دوسرے کاموں میں, دوسرے استعمال میں نہ لائے جائیں, انہیں بھی توڑ دیا جائے, اور ان میں نبیذ بھی نہ بنائی جائے. کھانا بنتا تھا تو کہا کہ اس میں یہ کھانا بھی نہ بنایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا, ریشم, شراب اور آلات موسیقی کے کوئی دوسرے نام رکھ کر ان کو جائز قرار دے لیں گے, جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی. آپ نے اس کو 2 ٹہنیوں سے 40 مرتبہ مارا. واللہ عالم. نبی علیہ الصلوۃ, یہ مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پینا حرام ٹھہرایا ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی ہے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. آگے ارشاد ربانی ہے, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ. اب یہ دیکھتے ہیں کہ شراب کس طرح آپس میں عداوت اور بغض کا سبب بنتی ہے. عداوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ شراب کس طرح سے آپس میں عداوت پیدا کرتی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہمیں جو غنیمت کا مال ملا اس میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی ملی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حصہ تھا, اور ایک جوان اونٹنی آپ نے مجھے عنایت فرمائی تھی. میں ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری آدمی کے دروازے پر باندھا کرتا تھا. میرا کام یہ تھا کہ ان دونوں اونٹنیوں پر ازخر, ایک گھاس کا نام ہے, یہ گھاس لاد کر لاؤں اور اس کو بیچوں. میرے ساتھ اس کام میں بنو قینقاع کا ایک سنار بھی تھا. میرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح بھی ہونے والا تھا. حضرت علی کہتے ہیں, اور میں چاہتا تھا کہ اس آمدنی سے میں ولیمہ کروں. یہ جو میں کام کر رہا ہوں, گھاس بیچتا ہوں اس اونٹنی پر رکھ کر, تو اس سے میں اس آمدنی سے جو مجھے منافع ملے گا اس سے میں ولیمہ بھی کروں. ایک دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چچا اسی گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے, اور ایک مغنیہ جو تھی, مغنیہ ایک گانا گانے والی گانا گا رہی تھی. اس مغنیہ نے یہ مصرع گایا, یہ کہا, اٹھو حمزہ فربا جوان اونٹنیاں. یہ مصرع سنتے ہی حضرت حمزہ تلوار لے کر ان اونٹنیوں کی طرف لپکے اور ان کے کوہان جو تھے وہ کاٹ ڈالے,
اور پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لیے۔ حضرت علی رضی وہ شراب کے نشے میں تھے نا، حضرت حمزہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو سخت گھبرا گیا اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا قصہ سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت زید بن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ ہم تینوں روانہ ہوئے اور حضرت حمزہ کے پاس آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ سے جو آپ کے چچا تھے ان سے ناراض ہوئے، مگر حمزہ جو تھے وہ نشے میں دھت تھے، یعنی بہت ہی زیادہ انہوں نے نشہ کر لیا تھا۔ آنکھ اٹھائی اور کہا، تم ہو کیا؟ تم لوگ میرے باپ دادا کے غلامی تو ہو؟ یہ صورتحال دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنے واپس لوٹ آئے۔ اور یاد رکھیے کہ اس وقت تک شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ مہاجرین و انصار کی ایک مجلس میں گیا، وہ کہنے لگے، آؤ تمہیں کھلائیں، شراب پلائیں، اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ واقعہ جو پہلے میں نے سنایا ہے اور اب یہ دوسرا واقعہ یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ میں ان کے ہاں ایک باغ میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ خوب کھایا اور پیا۔ پھر میں نے ان سے مہاجرین و انصار کا ذکر کیا اور کہا کہ مہاجرین انصار سے اچھے ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا جو مجھے مارا تو میری ناک کو زخمی کر دیا اور چیر دیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے یہ بات بتائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے اور نشہ آور ہو جاتا ہے، عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں، یہ خراب کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ جوئے کا معاملہ بعض دفعہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہارا ہوا فریق جو ہے، ہارا ہوا انسان جو ہے، جب اپنا کثیر مال و دولت، حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنی بیوی تک کو ہار بیٹھتا ہے، جو یہ جوئے کا اور شراب کا عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جوئے میں اپنی بیوی تک کو ہار بیٹھتا ہے، تو دنیا اس کے آگے اندھیر بن جاتی ہے، اور اب اس میں جو عداوت پڑتی ہے وہ دیوانہ وار ہوتی ہے، جو بہت سے دوسرے جرائم کا بھی سبب بنتی ہے۔ یہ تو شراب اور جوئے کے ظاہری اثرات ہیں، اور باطنی اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ منتہون، ان چیزوں سے بچو جن کی حرمت ان پہلی آیات میں نازل ہوئی ہے، مثلا شراب ہے، جوا ہے، آستانوں کے تقدس اور تیروں کے ذریعے فال لینے سے بچو۔ اور اگر اس حکم کو عموم پر محمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب برے کاموں سے بچو، یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچتے رہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ کار بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، تاہم رسول کی اطاعت اپنی الگ مستقل حیثیت بھی رکھتی ہے۔ بالفاظ دیگر کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کی اتباع واجب ہے، اور قرآن کی رو سے ان دونوں کے واجب الاتباع ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اس مقام پر یہ آیت لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت پر یہ آیت لانے کا مطلب ہے کہ اگر تم کسی چیز کے فوائد و نقصانات کا احاطہ نہ کر سکو تو تمہارے لیے بہترین روش یہی ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو جیسا کہ میں نے پہلے 2 دفعہ یہ قصہ سنایا ہے کہ طلحہ جو تھے وہ شراب پلا رہے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان سب نے مٹکے توڑ دیے اور ساری شراب کو بہا دیا۔ اس دن کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، مدینے کی گلیوں میں اتنا لوگوں نے صرف سن کر اعلان سن کر سب نے اپنے مٹکے توڑ دیے اور شراب جو تھی انہوں نے بہا دی، اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ پھر بعض لوگ کہنے لگے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا
جن کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ شہید ہو گئے ہیں، جوا بھی کھیلتے تھے، حرام بھی کھاتے تھے، تو وہ جو شہید ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے لیس علیکم جناح والی آیت نازل فرمائی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا احسنوا۔ اس آیت میں 3 بار ایمان اور تقوی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ ایمان اور تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اس کا تقوی کم تر درجے کا ہوتا ہے، پھر جب صالح اعمال نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے اور تقوی میں بھی اس کے اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایمان اور تقوی معلوم کرنے کا معیار نیک اعمال کی کمی پیشی ہوتی ہے، اور نیک اعمال کی بجاوری سے ایمان اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ممدود و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ایمان اور تقوی کا بلند تر درجہ احسان ہے۔ احسان کا لفظی معنی کسی کام کو اپنے دل کی رضا اور رغبت اور نہایت اچھے طریقے سے بجا لانا ہے، اور جو بھی عمل صالح ان شرائط سے بجا لایا جائے گا، جو بھی نیک عمل ان شرائط کے ساتھ کرے گا، احسان کے درجے میں آ جائے گا۔ حدیث جبریل میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل کے اس سوال کے جواب میں فرمایا تھا، جب جبریل نے آن کر انسانی شکل میں آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیے تھے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، جب انہوں نے کہا تھا احسان کیا ہے، فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو کم از کم یہ تو یقینی ہے اور یہ سمجھو اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ بخاری۔